آپ کو بر وقت مل سکے شکریہ۔ کسی زمانے میں بصرہ میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا۔ جب وہ خدا کو پیارا ہوا تو اس کا وارث اس کا بیٹا بنا، جس کا نام حسن تھا۔ حسن ابھی نوجوان تھا، خیالوں میں رہنے والا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے سنار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ حسن کو بچپن سے ہی ایک خبط تھا، سونا بنانے کا شوق، جسے کیمیا گری بھی کہا جاتا ہے۔ حسن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا۔ ایک دن جب حسن اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک اجنبی دکان میں داخل ہوا اور دکان کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی بہت تعریف کی۔ وہ اجنبی خاصی عمر کا تھا اور لباس سے معزز دکھائی دیتا تھا۔ حسن نے تعریف سن کر اس کی خاطر تواضع کی تو باتیں ہونے لگی۔ اجنبی نے باتوں باتوں میں حسن کو بتایا کہ وہ ایک ایسا ہنر جانتا ہے جو دنیا میں اس کے علاوہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ ان گنت لوگ میرے پیچھے لگے ہیں، محنت سماجت کرتے ہیں کہ میں انہیں یہ ہنر سکھا دوں، مگر میں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ جب حسن نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ ایسا کون سا ہنر ہے جو صرف وہی جانتا ہے، تو اجنبی کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، تم باادب اور با اخلاق بھی ہو، اس لیے میں تمہیں وہ ہنر ضرور سکھا دوں گا۔ پھر اجنبی نے سرگوشی میں کہا، میں تانبے کو خالص سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہوں۔ حسن یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا، وہ تو ہمیشہ سے یہ فن سیکھنا چاہتا تھا۔ اجنبی نے اسے ڈانٹا، آہستہ بولو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حسن کو کچھ یاد آیا تو اس کے چہرے کی خوشی غائب ہو گئی۔ اجنبی نے اس تبدیلی کو دیکھا تو پوچھنے لگا، کیوں میاں کیا ہوا؟ حسن کہنے لگا، جناب بھلا میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ ایک شخص یہاں آیا تھا، اس نے یہی کہہ کر مجھ سے 2000 اشرفیاں ہتھیا لیں اور پھر ایسا غائب ہوا کہ آج تک شکل نہیں دکھائی دی۔ اجنبی نے غصے سے جواب دیا، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ ہوتی تو میں ناراض ہو کر چلا جاتا، لیکن میں آؤں گا اور تمہارے سامنے بلکہ تمہارے ہاتھوں سے سونا بناؤں گا۔ حسن نے اس اجنبی کو، جس کا نام بہرام تھا، بڑی عزت سے رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔